خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کو سلام۔ آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ کلام مقدس کے مطابق رشتہ ازدواج کیسا ہونا چاہیے۔ اس بات پر گفتگو 2 حصوں پر مشتمل ہے اور آج اس گفتگو کا پہلا حصہ ہے۔ ہمارا تفریح سے بھرپور معاشرہ حقیقت کے بارے میں ہر طرح کی غلط فہمیاں پیدا کرنے میں کار فرما ہے۔ پسندیدہ ترین رومانوی اور جنسی تعلق، عمدہ ترین طرز زندگی اور سڈول جسم کا تصور سب کا سب لا حاصل ثابت ہوتا ہے، کیونکہ حقیقی زندگی کبھی توقع پر پوری نہیں اترتی، اور بدترین گراوٹ ازدواجی رشتے میں نمودار ہوتی ہے۔ جب 2 لوگ ایک دوسرے کی توقعات کے مطابق نہیں جی پاتے تو وہ کسی اگلے تعلق میں، کسی اور تجربے میں، کسی نئی دلچسپی میں اپنی تخیلاتی خوشی کی تلاش کرتے ہیں، لیکن وہ راستہ صرف اور صرف خود کو تباہی اور خالی پن کی جانب لے جاتا ہے۔ ازدواج خاندانوں کی تعمیر میں چوٹی کا پتھر ہے، انسانی سماج کا تعمیری عنصر ہے۔ وہ معاشرہ جو ازدواج کا احترام نہیں کرتا اور اسے محفوظ نہیں کرتا، خود اپنے ہی وجود کی بنیادیں کھوکھلی کر دیتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ازدواج کے لیے خدا کے منصوبوں میں سے ایک کا مقصد اگلی نسل کو یہ دکھانا ہے کہ ایک شوہر اور بیوی کس طرح سے ایک دوسرے کی خاطر مشترکہ قربانی سے ہمکنار محبت ظاہر کر سکتے ہیں۔ لیکن جب شوہر اور بیوی وہ محبت ترک کر دیتے ہیں تو ان کی ازدواجی زندگی ویسی بننے میں ناکام ہو جاتی ہے جیسی خدا چاہتا تھا۔ جب ازدواج ناکام ہو جاتا ہے تو سارا خاندان بکھر جاتا ہے، اور جب خاندان ناکام ہوتا ہے تو سارا معاشرہ تکلیف اٹھاتا ہے۔ پھر معاشرتی دکھوں کی کہانیاں ہر روز خبروں کی شہ سرخیوں میں دکھائی دیتی ہیں۔ اب مسیحیوں کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ یہ موقع ہے کہ جو بائبل مقدس دعویٰ کرتی ہے اس کا اعلان کریں اور اسے نمایاں کریں۔ ازدواجی زندگی کے لیے خدا کا معیار وہ واحد معیار ہے جو معنی، شادمانی اور بھرپوری پیدا کر سکتا ہے۔ آئیے کلام مقدس میں سے پہلے بیویوں کے لیے خدا کی ہدایات پر غور کرتے ہیں۔ بائبل مقدس کے واضح ترین حوالہ جات میں سے ایک جو ازدواج کے لیے الہی معیار کی خاکہ نگاری کرتا ہے وہ افسیوں کے خط کا 5واں باب اور اس کی 22ویں سے 33ویں آیت میں ہے۔ بیویاں اکثر ہی اس حصے کا دباؤ محسوس کرتی ہیں، لیکن حوالے کا بیشتر حصہ اپنی بیوی کے لیے شوہر کے رویے اور ذمہ داریوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ خداوند کے حضور بیوی کی ذمہ داری افسیوں کے خط کے 5ویں باب کی 22ویں تا 24ویں آیت میں لکھی ہے۔ لکھا ہے، اے بیویو، اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے، جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے، اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے، ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں۔ اب یہ تابع داری کسی بھی صورت میں کسی خاصیت یا خوبی کے فرق کی طرف اشارہ نہیں کرتی، تاہم یہ کسی شخص کی رضامندی سے تابع داری کی طرف ضرور اشارہ دیتی ہے۔ بیویوں، تابع داری خدا کی مرضی کے لیے آپ کا رضاکارانہ رد عمل ہونا چاہیے۔ شوہروں کو اپنی بیویوں کے ساتھ غلاموں کا سا سلوک نہیں کرنا کہ ان پر حکم جھاڑتے رہیں۔ انہیں یہ مانتے ہوئے اپنی بیویوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا ہے کہ انہیں خدا کی طرف سے ان کا خیال رکھنے، ان کو محفوظ رکھنے اور ان کے لیے فراہم کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اسی طرح بیویاں اپنی خداداد ذمہ داری کو پورا کرتی ہیں جب وہ رضامندی کے ساتھ اپنے ہی شوہر کے تابع ہو جاتی ہیں۔ یہ بات ان کے رشتے کی گہرائی اور مضبوطی کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ بیوی کی تابع داری ایک عمدہ شراکت کا تقاضا کرتی ہے۔ محض جوش و جذبے سے آری بے پرواہ تابع داری کبھی بھی پرکشش نہیں ہوگی۔ ایک بیوی کی فوری شگفتہ مزاجی، معاملہ فہم طور پر اخلاقی تمیز کرنا، نفاست اسے ایک ایسا صلاح کار بنا دیتی ہے جس کا تاثر بیش قیمت اور بہت وسیع ہوتا ہے۔ الزبتھ ایلیٹ نسوانیت کا جوہر کے مضمون پر لکھتے ہوئے بیویوں کے لیے خدا کے معیار کا ایک موزوں خلاصہ پیش کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے، حوا کے برعکس جس کا خدا کے لیے رد عمل سوچ و بچار کے ساتھ اور ذاتی فائدے کی خاطر تھا، مقدسہ کنواری مریم کے جواب میں خطرات یا نقصانات یا اس کے اپنے منصوبوں کی مداخلت کی بابت کوئی بات شامل نہیں۔
یہ مکمل اور غیر مشروط طور پر خود کو پیش کرنا ہے۔ لوکا کی انجیل کے پہلے باب کی 38ویں آیت میں لکھا ہے، میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ یہ ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ نسوانیت کا جوہر ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے حوالے کر دینا یا تابع ہو جانا۔ ایک دلہن کے بارے میں سوچیں، وہ اپنی آزادی، اپنا نام، اپنی منزل، اپنی مرضی اور خود کو بھی شادی میں دلہے کے سپرد کر دیتی ہے۔ وہ نیک اور حلیم روح جس کے بارے میں پطرس اپنے پہلے خط کے 3 باب کی 4 آیت میں کہتا ہے کہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے، یہی سچی نسوانیت ہے جس کی اعلیٰ ترین مثال مقدسہ مریم تھی۔ بیویوں کی تابعداری کی بابت الہی ہدایات دینے کے بعد پولس افسیوں کے خط کے 5ویں باب کی اگلی 9 آیات یہ واضح کرنے کی خاطر مخصوص کر دیتا ہے کہ شوہر کی بیوی کے لیے ذمہ داری کیا ہے۔ افسیوں کے خط کے 5ویں باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، اے شوہرو، اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت رکھی۔ خداوند کا اس کی کلیسیا کے لیے محبت کا نمونہ شوہر کی اپنی بیوی کی خاطر محبت کے نمونے جیسا ہے، اور یہ 4 طریقوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے قربانی کی محبت۔ مسیح نے کلیسیا سے ایسی محبت کی کہ اپنے آپ کو اس کی خاطر موت کے حوالے کر دیا۔ وہ شوہر جو اپنی بیوی سے ایسی محبت رکھتا ہے جیسی مسیح اپنی کلیسیا کے لیے رکھتا ہے، وہ اپنی بیوی کے لیے ہر شے جو اس کے پاس ہے قربان کر دے گا، جس میں اگر ضروری ہو تو اس کی زندگی بھی شامل ہے۔ آپ میں سے زیادہ تر شوہر اس کا لفظی اقرار کرتے ہوں گے۔ بیوی کے لیے واقعی جان دینا آپ میں سے بہتوں کے لیے ایک بہت دور کی بات ہوگی، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ بیوی کی خاطر چھوٹی لیکن حقیقت پر مبنی قربانیاں دینا کہیں زیادہ مشکل بات ہے۔ شوہرو، جب آپ اپنی پسندیدگیاں یا خواہشات، آراء، ترجیحات اور بہتری کو پرے کر دیتے ہیں تاکہ اپنی بیوی کو خوش کریں اور اس کی ضروریات کو پورا کریں، تو پھر آپ حقیقتاً اپنی بیوی کے لیے جینے کی خاطر اپنی خودی کو مار رہے ہیں، اور مسیح کی محبت اسی بات کا تقاضا کرتی ہے۔ آئیے اگلی بات پر غور کرتے ہیں، اور وہ ہے پاک کرنے والی محبت۔ مسیح نے اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے کلیسیا سے قربانی کی حد تک محبت رکھی۔ افسیوں کے خط کے 5ویں باب کی 26ویں تا 27ویں آیت میں لکھا ہے، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے، اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ محبت اس شخص کے لیے جس سے یہ کی جاتی ہے صرف بہترین کی خواہش رکھتی ہے، اور یہ کسی عزیز کے لیے برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ کسی ایسی بات سے جو بری یا نقصان دہ ہے بگڑ جائے یا بھٹک جائے۔ اگر آپ واقعی اپنی بیوی سے پیار کرتے ہیں تو آپ ہر روز اپنی استطاعت کے مطابق ہر وہ کام کریں گے تاکہ اس کی پاکیزگی، پاک دامنی اور پاک بازی کو قائم رکھا جائے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسا نہ کیا جائے جو اسے آلودہ کر دے۔ اسے کسی ایسی بات سے متعارف نہ کرائیں یا اس میں ملوث نہ ہونے دیں جو کہ اس کی زندگی میں ناپاکی کو لے آئے گی۔ اسے گناہ کرنے پر راغب نہ کریں، جیسا کہ اسے کسی ایسے موضوع پر تکرار میں راغب کر دیا جائے جو کہ آپ جانتے ہیں اس کے لیے حساس بات ہے۔ محبت ہمیشہ پاک کرنے کی طلبگار ہوتی ہے۔ تیسری بات ہے خیال رکھنے والی محبت۔ الہی محبت کا ایک اور پہلو یہ ہے، افسیوں کے خط کے 5ویں باب کی 28ویں تا 29ویں آیت میں لکھا ہے، اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں۔ جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی، بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے، جیسے کہ مسیح کلیسیا کو۔ لفظ جس کا ترجمہ پرورش کرتا ہے ہوا ہے، اصل میں یہ معنی رکھتا ہے کہ جسم کو حرارت سے گرمایا جائے۔ یہ ایسے پرندے کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اپنے گھونسلے پر بیٹھا ہو۔ حوالے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں استثنا کی کتاب اس کا 22واں باب اور 6 آیت۔ شوہرو، آپ پر واجب ہے کہ اپنی بیوی کے لیے ایک محفوظ، گرم، اطمینان بخش جائے پناہ فراہم کریں۔ جب آپ کی بیوی کو توانائی چاہیے تو اسے توانائی مہیا کریں۔
حوصلہ افزائی چاہیے تو اسے یہ فراہم کریں، اسے جو کچھ بھی درکار ہے آپ کے لیے لازم ہے کہ جس قدر بہترین فراہم کر سکتے ہیں آپ کریں۔ خدا نے آپ کو اس کے لیے فراہم کرنے اور اسے محفوظ رکھنے اور اس سے پیار کرنے اور اس کی پرورش کرنے کے لیے چنا ہے، اور ایسا اس طرح سے کریں جیسا کہ مسیح کلیسیا سے کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے نہ ختم ہونے والی محبت۔ ایک شوہر کو اپنی بیوی سے اس طرح کی محبت رکھنے کے لیے جیسے مسیح اپنی کلیسیا سے رکھتا ہے، ضرور ہے کہ وہ اس سے نہ ختم ہونے والی محبت کرے۔ پولس پیدائش کی کتاب کے 2 باب کی 24ویں آیت سے براہ راست اس حوالے میں ازدواج کی پائیداری اور ساتھ ساتھ اتحاد پر زور دیتا ہے۔ افسیوں کے خط کے 5ویں باب کی 31ویں آیت میں لکھا ہے، اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ اور خدا کا ازدواج کے بارے میں معیار ابھی بھی تبدیل نہیں ہوا۔ شوہرو، آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ ملاپ ہمیشہ کے لیے ہے۔ جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ کو کچھ چھوڑنا پڑا، بیوی کے ساتھ ملے رہنا پڑا اور اپنی بیوی کے ساتھ ایک تن ہونا پڑا۔ اس سے پیچھے کبھی نہ ہٹیں۔ اپنی بیوی کو اس یقین کے تحفظ میں آرام کرنے دیں کہ آپ زندگی بھر اسی کے ہیں۔ بالکل جس طرح مسیح کا بدن ناقابل تقسیم ہے، خدا کا ازدواج کے لیے معیار بھی یہ ہے کہ یہ ناقابل تقسیم ہے۔ جیسے مسیح اپنی کلیسیا کے ساتھ ایک ہے، اسی طرح آپ شوہروں اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہیں۔ افسیوں کے خط کے 5ویں باب کی 32ویں آیت میں پولس کہتا ہے، لکھا ہے، یہ بھید تو بڑا ہے لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں۔ کیوں کلام مقدس میں تابعداری اور ساتھ ساتھ قربانی بھری، پاک کرنے والی اور نگہداشت کرنے والی محبت پر اس قدر زوردار اصرار پایا جاتا ہے؟ اس لیے کیونکہ کلیسیا کا تقدس ازدواج کے تقدس کے ساتھ پیوست ہے۔ مسیحیوں، آپ کی شادی شدہ زندگی مسیح اور اس کی دلہن کلیسیا کے درمیان رشتے کی گواہی دیتی ہے۔ آپ کا ازدواجی رشتہ یا تو اس تعلق کے بارے میں سچ بیان کرے گا یا پھر جھوٹ۔ آپ اس بات پر غور کریں کہ آپ کا ازدواجی تعلق دیکھنے والی دنیا کو کیا بتا رہا ہے۔ اگر آپ روح القدس کی قدرت میں چلیں گے، اس کے کلام کے تابع ہوں گے اور باہمی طور پر تابعداری میں رہیں گے، تو پھر آپ جان سکتے ہیں کہ خدا آپ کو کثرت سے برکت دے گا اور آپ کے ازدواجی رشتے کے وسیلے سے اپنے بیٹے کو جلال دے گا۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ سوموار سے جمعہ اپنے واٹس ایپ پر بائبل مقدس کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔